بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح کی کئی ساری فصلیں تھیں، اس میں سے چھٹی فصل مہر کے بارے میں تھی، تو مہر کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی۔ آج مسائل عشر 10 مسئلے کے عنوان سے یہ گفتگو کریں گے۔ وہ مسائل بھی تقریباً مہر کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، جس میں سے آج ہم صرف پہلا مسئلہ پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ عورت مہر کی مالک کب بنتی ہے، عقد کے ساتھ یا دخول کے ساتھ؟ اور دوسری بات یہ کہ مالک بننے کے بعد وہ عورت مہر کو بیچ سکتی ہے، کسی کو تحفہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے یا نہیں؟ پھر مہر لینے کے بعد اور دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ پھر اس میں یہی کہ عورت کو آدھی مہر واپس دینی ہوگی شوہر کو، لیکن اگر مہر ایسی چیز ہے جس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، فرض کریں بکری تھی، بکری نے بچے دے دیے، اب وہ بچوں کے بعد وہ طلاق دے رہا ہے، تو یہ بچے کس کے ہوں گے؟ اس خاتون کے ہوں گے یا اس کے شوہر کے ہوں گے یا آدھے آدھے ہوں گے؟ پھر اس میں یہ کہ بکری حاملہ کس کے پاس ہوئی تھی، عورت کے پاس حاملہ ہوئی تھی یا اس مرد کے پاس حاملہ ہوئی تھی، یا اس حق مہر کی قیمت بڑھ گئی، اس نے سونے کا جو ہے کیا ہے جناب وہ 10 گرام دیا تھا، اس وقت اس کی قیمت 1 لاکھ تھی، اب 1.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ اب اس مرد کو کیا آدھا سونا دیں گے 5 گرام، یا یہ ہے کہ اس کی وہ پہلے والے رقم کے حساب سے 50,000 دیں گے یا 75,000 دیں گے؟ تو عبارت کی طرف چلیں، انشاءاللہ ان تمام مسائل کے جواب۔ وَهُنَا مَسَائِلُ، یہاں پر مسئلے ہیں کتنے؟ 10۔ الاولا، ان میں سے پہلا مسئلہ، الصداق یملک، صداق ملکیت میں ہو جاتی ہے، بے اجمعہ، پوری کی پوری، لزوجتے، کس کی ملکیت میں ہو جاتی ہے؟ بیوی کی ملکیت میں ہو جاتی ہے، بالعقد، جیسے ہی نکاح ہوا۔ لیکن ملک کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتبہ پکی ملک ہے، دوسری ملک متزلزل، ڈگمگاتی ملکیت، یعنی اگر دخول سے پہلے طلاق ہوگی تو آدھے کی مالک ہوگی، پورے کی مالک نہیں ہوگی، دخول کے بعد اگر طلاق ہوگی تو پوری کی مالک ہوگی، تو ملک متزلزل ہو جاتی ہے۔ وہ یستقر، اور یہ پوری مہر اس بیوی کی ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، کب؟ بے عہد امور 4، جب 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے تو یہ مہر جو ہے کیا ہے وہ بیوی کی ہے۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ الدخول، اجماع، اگر شوہر اس کے ساتھ دخول کرتا ہے تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ پوری کی پوری مہر عورت کی ہو گئی، اب متزلزل نہیں ہے۔ دوسری جو ہے کیا ہے چیز، ردت الزوج عن فطرت، شوہر مرتد فطری ہو جائے تو بھی اس صورت میں مہر پکی کی پکی بیوی کی ہے۔ وہ موت ہی، یا وہ موت ہو، اور شوہر مر جائے، ٹھیک ہے، وہ موتہا، یا عورت مر جائے، تو پس دخول، مرتد ہونا، موت شوہر، موت بیوی، فی الاشہر، جناب وہ دخول والا اجماعی مسئلہ تھا، باقی یہ 3 مسئلے جو ہے کہ وہ قول اشہر کے مطابق ہیں۔ واللہ، اور عورت کو حق ہے، التصرف فیہ، کہ وہ تصرف کرے اس مہر میں، قبل القبض، قبض سے پہلے، یعنی ابھی شوہر سے اس نے لی نہیں ہے، مہر شوہر کے پاس ہی ہے، شوہر نے اس کو مہر میں بکری دی، قبض نہیں کی، ابھی سے وہ بیچنا بھی چاہے تو بیچ سکتی ہے۔ اذ لا مدخلیت للقبض ہونا، اس لیے کہ کوئی جو ہے کیا ہے قبض کرنے کی دخالت اندازی نہیں ہے مہر میں، اور جو ہے کہ مہر کے مالک ہونے میں، فی الملک، سواء طلقها قبل دخول ام لا، چاہے شوہر اس بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے یا طلاق نہ دے۔ وَإِن رَجَعَ عَلَيْهِ نِصْفَهُ، اگرچہ آدھا حق مہر رجوع کرے گا شوہر کی طرف طلاق کے ذریعے، لیکن وہ طلاق بھی جو دخول سے پہلے ہو۔ فَلَوْ نَمَا بَعْدَ الْعَقْدِ، اگر اس مہر میں نمو یعنی اضافہ ہو جائے عقد کے بعد، تو کان نماء لہا خاصتاً، تو جو اضافہ ہوا ہے وہ مخصوص ہے بیوی کے ساتھ، شوہر کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ طلاق نہیں دے گا پھر تو یقیناً حصہ نہیں ہے، طلاق کی صورت میں بھی کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لروایت عبید بن زرارہ عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت کی ہے جناب عبید بن زرارہ نے
امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ روایت کے الفاظ تو ذرا بتا دیں. فی زوجن، وہ ایک جو ہے کیا ہے مرد کے بارے میں ہے روایت، یا پھر رجل مرد کے بارے میں، ساق الی زوجت ہی جس نے دی تھی اپنی بیوی کو ایک بھیڑ، ورقیقن یا بیوی کو کوئی کنیز دی تھی یا عبد دیا تھا. پھر کیا ہو گیا جناب؟ فولدت لہو اندہا، پھر اس جو ہے گنم نے بچے پیدا کیے، اندہا اس بیوی کے پاس، اس عورت کے پاس. وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَن يُدْخِلَ، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ دخول کرتا. فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کن حملن عندہ، اگر یہ بھیڑیں حاملہ ہوئی تھی شوہر کے پاس، فللشوہر نصفہا، تو اس کو ان بچوں کا بھی آدھا ملے گا، یعنی بھیڑوں کا بھی آدھا ملے گا، ونصف ولدہا، اور اس کے بچوں کا بھی آدھا ملے گا. وَإِن كُنَّ حَمَلْنَ عِندَهَا، لیکن اگر یہ بھیڑیں حاملہ ہوئی تھیں اس بیوی کے پاس، فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ، تو بھیڑوں کے بچوں میں سے اس مرد کو کچھ بھی نہیں ملے گا. فَإِن تَعَقَّبَهُ طَلَاقٌ قَبْلَ دُخُولِ، اگر جو ہے جناب ان بھیڑوں کو دینے کے بعد شوہر اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے لیکن دخول سے پہلے، ملک زوج النصف حین اذن، تو شوہر آدھی حق مہر کا مالک ہو جائے گا حین اذن، جب طلاق دے رہا ہے. ولا شیء، شوہر کو اس فائدے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. ثم، بھائی پھر اگر حق مہر باقی نہ ہو تو کیا کریں، یا باقی ہے تو کیا کریں؟ ثم ان وجدہ، اگر شوہر حق مہر پاتا ہے، باقین علی ملکہا، وہ ابھی کنیز کے ملکیت میں باقی ہے، کنیز نے اس کو بیچا بھی نہیں، اجمع پوری کی پوری جیسے دی تھی، منو ان وہ حق مہر موجود ہے، اخذ نصفہ، تو یہ وہ آدھا حق مہر لے لے گا. وَإِن وجدہ طالفا، لیکن اگر یہ دیکھتا ہے کہ حق مہر تو تلف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، او منتقلا ان ملکہا، یا وہ حق مہر اس عورت کی ملکیت سے منتقل ہو گئی کسی اور کی طرف، فنصف مثلہ، تو حق مہر کے مثل کا آدھا، او قیمت ہی، یا حق مہر کے قیمت کا آدھا. یہ مثل اور قیمت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جتنی اشیاء بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، وہ یا تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس جنس کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے، قیمت میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا. مثلا گندم کی 10 بوری ہے، 10 بوری میں کوئی کیڑا کوئی مٹی نہیں ہے، ایک ہی جیسی گندم ہے، تو پہلی بوری کی بھی قیمت وہی ہے، دوسری کی بھی وہی ہے، تیسری کی بھی وہی ہے. لیکن اگر 10 بکریاں کھڑی ہیں تو بکریوں کی جنس تو ایک ہے لیکن ہر بکری کی الگ قیمت ہے. تو جہاں پر قیمت ایک ہو اس چیز کو مثلی کہتے ہیں، جہاں پر قیمت میں تفاوت آ جائے تو اس کو جو ہے وہ قیمی کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اگر حق مہر میں کوئی ایسی چیز دی تھی جو مثل تھا تو پھر وہ آدھا مثل کا لے گا، اور اگر وہ چیز قیمی تھی تو قیمت کا آدھا لے گا. ثم ان اتفقت القیمت، اگر قیمت اتفاق کرتی ہے، جس دن دی تھی اس دن بھی قیمت 100 روپیہ اور طلاق والے دن بھی قیمت 100 روپیہ، تو پھر تو وہی اس قیمت کا آدھا لے لے گا. وَإِلَّا، لیکن اگر قیمت میں تفاوت آ گیا ہے، کیوں؟ بازار وغیرہ کی وجہ سے، فَلَهُ الْأَقَلُّ، تو پھر شوہر کو جو رقم کم ہوگی، اگر دینے والے دن قیمت کم تھی آج تو ڈبل ہوگی، تو دینے والے دن کا آدھا لے گا. اور اگر آج جس دن طلاق دے رہا ہے اس دن قیمت آدھی ہو گئی، دینے والے دن زیادہ تھی، تو آج کی قیمت لے گا جو کم قیمت ہوگی. من حین العقد الی حین تسلیم، عقد سے لے کے تسلیم جب یہ لے رہا ہے تب تک. لأن زیادت، اس لیے کہ قیمت کا بڑھنا، حدثت فی ملکہا، یہ بیوی کی ملکیت میں جو ہے کیا ہے وہ حادث ہوا ہے، وجود میں آیا ہے. وَإِن وَجَدَهُ مَعِبًا، اگر یہ حق مہر تو پاتا ہے کہ عورت کے پاس ہے لیکن وہ عیبدار ہو گیا ہے، مثلا کیا بکری جو ہے کیا لنگڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو رجع فی نصف العین، تو اسی عین کا وہ آدھا لے گا عیبدار کا. مال عرش، البتہ جو صحیح اور معیب کی قیمت میں تفاوت ہوگا اس کا وہ آدھا لے لے گا. مثلا پہلے بکری تھی جناب کتنے کی؟ 10,000 کی، اب عیب کے بعد بکری ہو گئی کتنی جو ہے جناب 8,000 کی، تو گویا کہ 5واں حصہ بکری کا کم ہو گیا، تو اس 5ویں حصے کا آدھا یعنی 1,000 روپیہ یہ اس عورت سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے،
تو 4000 اور آدھا وہ 5000 گویا کہ لے لے گا اگر 8000 قیمت ہے ابھی. ولو نقصت القیمت لسوق، اگر عیب کی وجہ سے قیمت کم نہیں ہوئی، بازار کی وجہ سے قیمت کم زیادہ ہو گئی ہے، فلہ نصف العین خاصہ، تو اس میں اس عورت سے وہ اضافی پیسے نہیں لے گا، خود عین کا آدھا حصہ جو ہے کیا لے لے گا. وَقَذَا لَوْ زَادَتْ وَهِيَ بَاقِيَةٌ، اور اسی طریقے سے اگر قیمت بڑھ جائے وہی ہے اور یہ عین بھی باقی تو بھی اس کا آدھا لے لے گا. وَلَوْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، اگر اس مہر میں کچھ اضافہ ہوا اور وہ اضافہ بھی ایسا ہے کہ اس سے جدا نہیں کر سکتے، مثلا جیسے دبلی بکری دی تھی اب وہ موٹی بکری ہو گئی، تو تخیرت، عورت کو اختیار ہے بین دفع نصف العین، کہ وہ دے دے آدھا اس عین کا الزائدہ، ٹھیک ہے، جو اس میں بڑھ چکی ہے، وہ نصف القیمہ، یا اس بکری کی وہ دبلے پن والی قیمت کرے اور اس قیمت کا آدھا دے دے، من دون زائدہ، وہ اضافی جو ہے کیا ہے پیسے نہ دے. وَقَذَا لَوْ تَغَيَّرَتْ فِي يَدِهَا، اگر اس عین میں جو مہر کے طور پر دی گئی تھی اس میں تبدیلی آ جائے عورت کے ہاتھ میں، بما اوجب زیادت القیمہ، جس تبدیلی کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو گیا، کیسے؟ کَصَیَاغَةِ الْفِضَّةِ، مثلا اس کو کچی چاندی ملی تھی جس کا کوئی زیور نہیں بنا ہوا تھا، اس نے کوئی اس کے زیورات بنا لیے. وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، یا اس کو کپڑا ملا تھا اس نے اس کو سلا بھی دیا، تو اب سلے ہوئے کپڑے کی قیمت لازمی زیادہ ہوگی. انگوٹھی بنی ہوئی کی قیمت عام چاندی سے جو ہے کیا ہے وہ زیادہ ہوگی. تو پھر اس صورت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب ایسا ہی ہے، یعنی آدھا دے سکتی، اور مجبور کیا جائے گا مولا کو کس پر؟ عین پر، کہ بھائی اسی چیز کا تم آدھا لے لو. لو بدلتھا، اگر یہ عورت وہ عین دیتی ہے فی الاول جب اس نے انگوٹھی وغیرہ بنوائی تھی، دون ثانی، لیکن کپڑے میں اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ کپڑا لے لو، کیونکہ وہ اپنے حساب سے سلائے گا، عورت نے اپنے حساب سے سلایا تھا. لقبول الفضہ، اس لیے کہ چاندی قبول کرتی ہے، لما یریدہ، جو بھی اسے زیور بنانا چاہے منہا اس چاندی سے، یعنی انگوٹھی کو توڑوا کے پھر اس سے مثلا جو ہے کوئی پائل بنوا دیتا ہے تو بھی کر سکتے، لیکن دون ثوب، کپڑے میں جو کٹنگ ہو گئی تو وہی ہو گئی، اب اس کپڑے کی کٹنگ اور طریقے سے تبدیل نہیں ہو سکتی. ہاں الا ان یکون مفصلا علی ذلک الوجہ قبل دفعہ الیہا، مگر یہ کہ یہ کپڑا پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا، قبل دفعہ ہی الیہا، جب یہ عورت کو دے رہا تھا تو اس وقت بھی کپڑا کٹا ہوا تھا، پھر تو وہی کٹا ہوا کپڑا لے لے گا. وَيُسْتَحَبُّ لَهَا، اور مستحب ہے عورت کے لیے، العفو عن الجمیع، پوری کی پوری حق مہر معاف کر دے. ہمارے ہاں تو عورتیں کھال اتارتی ہیں، لیکن اسلام کہتے ہیں نہیں، مہر معاف کر دے تو بہتر ہے. کیوں؟ لقولہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ مہر کا تو ذکر نہیں ہے، ظاہراً یہ عام ہے، یا عام ہے، عام بھی نہیں عام ہے، ٹھیک ہے، تمام موارد میں شامل ہو جاتے ہیں. والمراد بالعفو، عفو سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ اسقاط المہر، مہر کو ختم کر دینا، بالہبت، شوہر کو کہے کہ یہ جو تم نے مجھے مہر دی، ان کا عینن، یہ جو مجھے تم نے بکری دی یہ میں نے تمہیں گفٹ کر دی. والابراء، اور اگر شوہر نے ہاتھ میں تو کچھ نہیں دیا، کہا کہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ میں تمہیں ایک بکری لے کے دوں گا، تو عورت کہے ابرا، میں نے تمہیں بری ذمہ کر دیا. وما فی معنی ہو، یا کوئی ایسا لفظ کہے جو ابرا کی معنی میں ہے، مثلا من العفو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، والاسقاط، میں نے تمہارے گردن سے اس چیز کو ختم کر دیا. ان کان دینن، اگر مہر جو ہے کیا قرض کی صورت میں ہو، جس کو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں اند طلب. وربما قیل بصحتہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ مہر معاف کرنا صحیح ہے، لیکن بلفظ العفو، عفو کا لفظ کہیں گے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ مہر عین ہو چاہے دین ہو، عملاً بظاہر الآیت، کیونکہ آیت میں بالتعفو کا لفظ آیا ہے، عفو کا لفظ آیا ہے. وَرَدُّهُ إِلَى الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْلَىٰ، لیکن مصنف صاحب فرماتے اس معاف کرنے کو پلٹا دیں قوانین شرعیہ کی طرف تو بہتر ہے، یعنی ابرا یا اسقاط کا لفظ کہیں. وَالْآیَةُ لَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَزْیَدَ مِنْہُ، آیت بھی زیادہ دلالت نہیں کرتی ہے اس معاف کرنے سے، باقی آیت وہ الفاظ معین نہیں کر رہی. وَلِوَلِيِّ، اگر کسی لڑکی کا ایک ایسا ولی ہے جس کو شریعت نے زبردستی اس پر جو ہے کیا ہے جناب وہ مسلط کیا ہے،
الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ ولی کے جس ہاتھ میں اس لڑکی کا نکاح کا عقد ہے، اصالتاً، کسی اور نے نہیں دیا، اصل شریعت نے پہلے دن سے ہی کہا ہے، وہ الاب والجد، وہ کون ہے؟ باپ ہے لڑکی کا، والجد للاب، اور وہ جد جو باپ کی طرف سے یعنی دادا ہے، ٹھیک ہے، بنسبت الی الصغیرۃ، البتہ یہ اس لڑکی کے بارے میں ہے جو کیا ہو؟ چھوٹی ہو، العفو عن البعض، یعنی اس کا ولی کچھ مہر کا حصہ معاف کر سکتا ہے، اے بعض نصف الذی تستحقہ بالطلاق، بھائی بعض سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ آدھا جس کا یہ عورت جو ہے حقدار ہو سکتی ہے طلاق کے ذریعے قبل دخول، پوری کی پوری مہر معاف نہیں کر سکتا، کیوں؟ لأن عفو الولی، اس لیے کہ ولی کا معاف کرنا مشروط، وہ مشروط ہے کس پر؟ بکون طلاق قبل الدخول للجمی، کہ طلاق دخول سے پہلے ہو تو معاف کر سکتا ہے، للجمی پوری کی پوری حق مہر معاف نہیں کر سکتا ہے۔ وَاعْتَرَضَ بِالْإِجْبَارِ، کہتے اجباری کا لفظ کہہ کر مصنف نے پرہیز کیا ہے ان وکیل رشیدہ، اگر کوئی بندہ ایک سمجھدار لڑکی کا، ٹھیک ہے، وکیل بنا ہوا ہو، فلیس لہ العفو، تو اس کو مہر معاف کرنے کا حق نہیں ہے، مال اطلاق، جب اس کو صرف وکیل بنایا گیا تھا مطلقاً، اس میں مہر کے معاف کرنے اور نہ کرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ فی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ وکیل معاف نہیں کر سکتا نا۔ لو وکلتہ فی العفو، اگر عورت اس بندے کو، اپنے وکیل کو وکیل بناتی ہے کہ تم معاف بھی کر سکتے ہو، جاز قطعاً، تو 100% جو ہے کیا ہے، یہ مہر کو معاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وقضا وکیل الزوج، اور اسی طریقے سے اگر مرد نے کسی کو وکیل بنایا کہ میرے لیے کوئی بھائی بیوی ڈھونڈ کے لے آؤ، تو وہ بھی کیا ہے، فنصف الذی یستحقہ بالطلاق، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو شوہر طلاق دے گا تو آدھا مہر کا حصہ لے گا، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، یعنی طلاق کی صورت میں بھی تمہیں پوری کی پوری مہر ملے گی، تو ایسی صورتحال میں عفو کیا جا سکتا ہے۔ تو 10 مسائل میں سے پہلا مسئلہ اس کے بارے میں تھا کہ عورت حق مہر کی مالک کب بنتی ہے، مالک بننے کے بعد قبض سے پہلے وہ حق مہر کو بیچ سکتی ہے یا نہیں، کہا کہ بیچ سکتی ہے، اگر طلاق دخول سے پہلی ہوتی ہے تو پھر وہی مسائل جو انشاءاللہ ہم کتاب طلاق میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔